وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگی، اس سے سب حیران ہیں۔ ایک مسلم ملک جب اس طرح کے اوٹ پٹانگ فیصلے سنائے گا تو کوئی بھی سچا مسلمان بلبلا جائے گا۔ اس کا یہ فیصلہ بلا شبہ ہر اہل درد کو چونکانے والا ہے۔ پابندی کی وجوہات میں جو باتیں شامل کی گئی ہیں ان میں سے کچھ تو یقیناً سفید جھوٹ پر مبنی ہے، مثلا مشرک کہنا، دہشت گرد بتانا اور بانی جماعت مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب کو قبر پرست ٹھہرانا۔ سعودی عرب نے اپنے اماموں سے یہ بھی کہا تھا کہ جمعہ کے خطبوں میں تبلیغی جماعت کے خلاف باتیں کی جائیں، اس کی گمراہیاں بیان کی جائیں، اس کی حقیقتیں کھول کر پیش کی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مسجد کے ممبر و محراب کو اپنی اس تحریک کے لیے استعمال کیا گیا۔ جھوٹ کہیں بھی بولا جائے وہ بہرحال قابل لعنت و ملامت ہے، پھر عرب جیسی پاک سرزمین میں اسے کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ممبر و محراب جیسے عظیم و رفیع مقام سے؟ یہ تو ظلمات بعضها فوق بعض والی بات ہو گئی، کریلا ہی نہیں نیم چڑھا بھی۔ سامعین، سعودی عرب کے اس تکلیف دہ فیصلے سے دنیا بھر کے مسلمان یقیناً افسردہ ہیں، مگر ہمیں اب غور کرنا ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنے والی یہ جماعت آخر اس صورتحال تک کیسے پہنچی، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔ جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو جماعتی اختلاف ہے۔ تبلیغی جماعت ایک زمانے تک شاندار کام کرتی رہی، دنیا بھر کے مسلمان اس کی محنتوں سے اللہ اور رسول سے مربوط ہوئے، جماعتی ماحول بڑا ہی خوشگوار تھا، اس کا اتحاد دیکھ کر غیر جماعتی مسلمانوں کو رشک آتا تھا۔ ہر جماعتی اپنے ساتھی جماعتی کے ساتھ بڑی ہی تندہی سے اپنے مشن میں لگا ہوا تھا، لیکن پھر اسے کسی کی نظر لگ گئی۔ بدقسمتی سے وہ زمانہ بھی آ گیا کہ امارت اور شورا کے نام پر جماعت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کا شدید ترین مخالف ہے، دونوں کی مسجدیں الگ ہیں، دونوں کے مراکز الگ ہیں، دونوں کی راہیں جدا ہیں، دونوں کا سلوک الگ ہے۔ شورا والے امارت والوں کی مسجد میں اپنی جماعت نہیں لے جا سکتے، امارت والے شورا والوں کو پسند نہیں آتے، حالانکہ دونوں کا بانی ایک ہے، دونوں کے اصول ایک ہیں، دونوں کی تاریخ ایک ہے، دونوں کے اعمال ایک ہیں، دونوں کی ترتیبات ایک ہیں، دونوں کے اکابر ایک ہیں، دونوں کی کتاب ایک ہے۔ تبدیلی ہے تو بہت معمولی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مسجد اکھاڑا بن گئی، ان کے ٹرسٹیوں میں بھی دو گروہ بن گئے، اور مسجدیں بجائے نماز و تلاوت کے لڑائی جھگڑے کا اڈا بن گئیں۔ پہلے تو ہر جماعتی دین سے بیزار مسلمانوں کی فکر میں رہتا تھا، ان کے لیے ترتیبیں بناتا تھا، ان کی اصلاح کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتا تھا، لیکن سب قصہ پاری نہ ہو گیا۔ یہ روح پرور مناظر اختلافات کے ساتھ ہی جماعتی مسجدوں سے اوجھل ہو گئے۔ بنگلہ دیش کا وہ واقعہ تو آج بھی تازہ ہے جس میں دونوں فریقوں کی جھڑپوں نے درجن بھر مسلمانوں کی جانیں لے لی تھیں، انہیں یاد کیجئے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ نمبر 2، دوسری بات علماء سے کٹ جانا ہے۔ یہی تبلیغی جماعت تھی جو کبھی باہمی اختلافات سے پہلے علماء کی زیارت کو اپنے لیے عظیم نعمت تصور کرتی تھی، لیکن وہ بہترین زمانے بھی بہت دور نکل گئے۔ اب ان کے یہاں علماء سے لا تعلقی ہے، جو بھی اکرام و احترام ہے وہ سب صرف اپنے گروہ کے لوگوں کا۔ علماء خواہ کسی بھی مقام و مرتبہ کے کیوں نہ ہوں، ان سے یکسر علیحدگی ہے۔ اہل علم سے استفادے کا دروازہ ایک دم بند ہو گیا۔ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو یا کسی بھی طرح کی تقریب ہو، جماعتی احباب اس سے نہیں جڑتے۔ علماء کی باتیں سننے کی ان میں کوئی طلب نہیں، ان کا سارا دھیان، تمام توجہ، کل کا کل التفات اپنے جوڑ اور اجتماع پر ہے۔ اس کے لیے ہر طرح کی مشقت کریں گے، اپنے ساتھی کو بتائیں گے، ہر جماعتی کو ابھاریں گے، مگر ان جلسوں میں نہیں جائیں گے
جہاں علماء اور مشائخ کے بیانات ہوں۔ جماعتی بھائی صرف انہی علماء کے بیانات سے مستفید ہوتے ہیں جو جماعت سے وابستہ ہیں، جن کے چلے 4 مہینے لگ چکے ہیں، جماعت میں جن کا وقت گزر چکا ہے۔ مدارس میں پڑھانے والے علماء و مفتیان کرام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ اہل علم سے یہ فاصلہ، یہ استغنا، یہ شان بے نیازی سخت نقصان دہ ہے۔ تیسری بڑی کمی یہ ہے کہ غیر جماعتی علماء اور غیر جماعتی مفتیان اصلاح کے لیے اگر کوئی بات کہتے ہیں اور انہیں صحیح باتیں بتاتے ہیں تو انہیں مصلح ماننے کے بجائے دعوت و تبلیغ کا مخالف سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ رجحان مولانا انعام الحسن صاحب کے دور اور ان سے پہلے کے دور میں نہیں تھا۔ جب کپڑے میں کوئی میل کچیل لگا ہو، کوئی گندگی اور غلاظت لگی ہو اور کپڑے والے کو معلوم نہ ہو اور اسی دوران میں کوئی بندہ اسے بتا دے کہ آپ کا کپڑا میلا کچیلا ہے، غلاظتوں سے آلودہ اور ملوث ہے، تو وہ شخص خبر دینے والے کا فوراً شکریہ ادا کرے گا اور اسے اپنا محسن مانے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ جناب آپ کپڑے کے دشمن ہیں، آپ کو کسی کا پہناوا پسند نہیں آتا، اسی لیے کپڑے میں عیب نکال رہے ہیں۔ لیکن جماعتی بھائیوں میں یہ بات نہیں۔ کوئی غیر جماعتی عالم دین کسی غلط بات پر جماعتی بھائی کو ٹوکتا ہے تو بجائے اس کا احسان ماننے کے اسے دعوت و تبلیغ کا مخالف سمجھ لیتے ہیں۔ یہ رویہ انتہائی خطرناک ہے، اسے ابھی کا بھی بدلنا پڑے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے جب بھی فتویٰ دیا یا دیوبندی مسلک کے کسی دارالفتہ نے جماعتی غلطیوں پر نکیر کی تو اس کے ہاتھوں میں یہی تمغہ تھما دیا گیا۔ اگر علماء اور دارالفتہ کو اپنا محسن مانا جاتا تو آج یہ جماعت بڑی حد تک خامیوں سے پاک ہوتی، کاش کہ ایسا ہو جاتا۔ چوتھی خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ قتال کی آیتوں اور حدیثوں کو جماعتی امور پر فٹ کیا جانے لگا، حالانکہ علماء و مفتیان کرام سختی سے منع کرتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ جو آیتیں اور جو حدیثیں جس موقع کی ہیں انہیں انہی مواقع پر رہنے دیا جائے، کوئی نیا معنی اور جدید مفہوم انہیں نہ پہنایا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بے شمار آیات و احادیث ہیں، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو ان کی روشنی میں شریعت سمجھائی جائے۔ علماء نصیحت کرتے رہے مگر ان کی نصیحتیں ہواؤں اور خلاؤں میں کھو گئیں۔ پانچواں بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن و احادیث کی ایسی تفسیر و تشریح کی جانے لگی جو جمہور مفسرین اور محدثین سے منقول نہیں، بلکہ شاذ اقوال اور مرجوع روایات سے اپنے موقف کو پیش کیے جانے کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ رویہ علمی مجلسوں میں ممکن ہے کہ چل جائے، مگر عوام کے درمیان اس طرح کی باتوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، امت کی وحدت متاثر ہوتی ہے، پھر نقصان در نقصان کا ایک منحوس و نامسعود سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فائدہ اور امت کی وحدت صرف جمہور اور سبیل المؤمنین میں ہے۔ اپنی تحقیقات و تفردات کو علمی میدانوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ چھٹا نامبارک سلسلہ جو جماعتی لائن سے جاری ہوا وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں ہر آدمی کی شرکت کو لازم سمجھ لیا گیا اور اسے فرض عین کہا جانے لگا، جبکہ جماعتی مصروفیات و اعمال میں حصہ لینا نہ فرض ہے نہ واجب، نہ سنت ہے نہ مستحب، بلکہ بہت سے بہت مباح اور جائز ہے، اور جائز بھی اسی وقت تک ہے جب تک اس میں کوئی غیر شرعی چیز شامل نہ کی جائے۔ لیکن افسوس کہ جو چیز چند شرطوں کے ساتھ جائز تھی اسے مستحب، سنت اور واجب سے بڑھا کر فرض بلکہ فرض عین قرار دیا جانے لگا۔ دین کے درد مند اور خیرخواہ سمجھاتے رہے اور کھلے الفاظ میں کہتے رہے کہ جماعتی سرگرمیوں میں شریک ہونے کا جو درجہ ہے اسے اس کے مقام سے آگے نہ بڑھایا جائے، مگر ان کی بات نہ سنی گئی، بلکہ عوام تو عوام، علماء پر بھی سال لگانا ضروری کر دیا گیا۔ امام پر سال لگانے کو لازم سمجھا جانے لگا۔ امامت کے لیے آنے والے علماء سے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے ادارے کے فاضل ہوں، کتنے ہی بڑے فقیہ و ادیب ہوں، کتنے ہی ممتاز انشاء پرداز اور خطیب ہوں، اگر آپ کا سال لگا ہوا نہیں ہے تو امامت کے لیے آپ منتخب نہیں ہو سکتے۔ منتخب اماموں سے یہ کہہ دیا گیا کہ جمعہ کی تقریروں میں صرف جماعتی باتیں ہوں گی، دوسرے موضوعات نہیں چلائے جائیں گے۔ ممبر و محراب پر غیر علماء کو بٹھایا جانے لگا اور ان کے مواعظ و ملفوظات سنے سنائے جانے لگے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہوا کہ دعوت و تبلیغ
اور دین و شریعت کو اپنے ہی کاموں میں محصور کر لیا گیا۔ دین محنت بس وہی ہے جو جماعت کے ساتھ رہ کر کی جائے۔ مدارس میں پڑھانے، مناظرہ کرنے، خانقاہوں میں جانے اور تصنیف و تالیف کو دعوت و تبلیغ کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ تنخواہ لے کر دینی خدمات پیش کرنے والوں کو دین سے باہر کی بات کہی جانے لگی۔ سامعین، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف یہی چند باتیں بغرض اصلاح پیش کی گئی ہیں، ورنہ ایسی باتوں کی فہرست طویل ہے جن سے دور رہنے کی علماء نے نصیحت کی۔ تبلیغی جماعت اگر پرانے دور کی طرف پلٹ جائے، اپنے اختلافات کو بھلا دے، بانی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب کے طریقے پر چلے، علماء سے وابستگی اپنائے، درس قرآن کے حلقے لگائے، علماء و مشائخ کو اپنا رہبر بنائے، مباح کو اس کے مقام و مرتبہ سے آگے نہ بڑھائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پرانا وقت لوٹ آئے گا، لٹی ہوئی بہار واپس آ جائے گی، عظمت رفتہ اور شوکت ماضی کا پھر سے عروج ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جماعت کو علماء کی منشا کے مطابق کر دے اور اس کے اختلافات کا خاتمہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔